لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ اسلام سے پہلے عرب سوسائٹی ایک عجیب حالت میں تھی۔ غیر اللہ کے آگے سر جھکاتے تھے، ظلم، شراب اور جہالت عام تھی، اور انسانیت کی قیمت گھٹ چکی تھی۔ مگر اسی سوکھی زمین پر کہیں ایک جھرنا تھا جہاں سے نیکی اور سچائی کا پانی بہتا تھا۔ قرآن میں اس شخص کو الصاحب کہا گیا۔ ان کے چہرے پر نہ تکبر تھا، نہ زباں پر جھوٹ، رنگ سفید اور روشن، جسم پتلا مگر مضبوط، گالوں پر گوشت کم لیکن چہرے کی رگوں کا نقشہ صاف نظر آتا تھا۔ ہاتھوں کے پچھلے حصوں کی رگیں بھی ابھر کر دکھتی تھیں۔ وہ جن سے ملتے تھے ان کے لیے ایک انسپریشن بن جاتے تھے، کیونکہ اپنے خاندانی ورثے سے ان کے اندر تیز سوچ اور گہری سمجھ پیدا ہوئی تھی۔ وہ ایک ایماندار بزنس مین تھے جو لوگوں کے بیچ اپنی سچائی اور شرافت سے پہچان بناتے گئے۔ اپنی پوری زندگی میں الصاحب نے کبھی سوسائٹی کے بگڑے رویوں کو اپنی پاک زندگی پر اثر نہیں کرنے دیا۔ انہوں نے خود کو ہمیشہ کے لیے خود کو شراب، بری رسموں اور غلط روایتوں سے دور رکھا، ایمانداری کی جڑ پکڑ رکھی اور ہر مشکل مسئلے کو عقل مندی سے سلجھاتے رہے۔ دنیا کی چھوٹی خواہشوں سے دور، بھائی چارے اور انسانیت سے سجا ہوا ان کا زندگی کا سفر تھا۔ ایسے ہی ایک سفر کے دوران جب وہ یمن جا رہے تھے، راستے میں ایک دیندار بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ بزرگ نے انہیں غور سے دیکھا اور ان کے چہرے سے سچائی اور وفاداری کی نشانیاں پہچان لیے۔ بزرگ نے الصاحب کو دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں اطلاع دیتا ہوں، تم ایک نبی کے ساتھی ہو۔ میں ان کے قریبی ساتھیوں کی نشانیاں پہچانتا ہوں اور وہ سب تم میں موجود ہیں۔ بس ہدایت کے راستے سے کبھی مت ہٹنا اور اس نعمت کو کبھی نہ کھونا جو رب نے تمہیں عطا کی ہے۔ بزرگ کے یہ الفاظ الصاحب کے دل میں اتر گئے۔ وہ مکہ لوٹ گئے۔ راستے میں خبر ملی ابو طالب کے بھتیجے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ الصاحب نے ترنت اس نبی کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ لوگوں نے انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا راستہ بتایا۔ وہ تیزی سے چلے اور اس مبارک گھر تک پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا اور سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ تھا۔ ہمت جمع کر کے الصاحب نے پوچھا، آپ نے اپنے باپ داداؤں کا مذہب کیوں چھوڑ دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارے لیے اور تمام لوگوں کے لیے، تم بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ الصاحب کے دل میں تو پہلے سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا یقین تھا، بس دل کے سکون کے لیے پوچھا تھا اور انہیں ہدایت عطا ہو گئی اور ان کا سینہ بھی ایمان سے روشن ہو گیا۔ یمن کے سفر میں ملے بزرگ کی بات یاد آئی اور انہوں نے یقین کے ساتھ کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اور اسی لمحے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام قبول کرنے والے پہلے مرد ہونے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ساتھی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ اس دن سے ان کی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہنے، آپ کا ساتھ دینے اور آپ کی حمایت میں گزر گئی۔ اسی لیے قرآن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو الصاحب کہا گیا، جس کا مطلب ہے دا کمپینین، ساتھی، قریبی دوست۔ اللہ عز و جل نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں، اسلام کا پیغام آگے پہنچائیں اور بے مثال ایمان اور عشق رسول سے مالا مال رہے۔ وہ منافقین اور اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے تیغ یعنی تلوار بن گئے، سچائی اور ایمان کے عاشق جو ہر میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ جس پہ کرے ناز وہ سرور سے بھی